وہ یونیورسٹی پہنچی تو خلاف توقع افرا اس سے سامنے ہی نظر آ گئی، جبکہ ہمیشہ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو کے اسے ڈرا دیتی تھی، اور آج وہ گراؤنڈ میں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی بغیر ادھر ادھر دیکھے اس کی طرف بڑھی، جو کہ سوچوں میں گم گراؤنڈ کی گھاس نوچنے میں مگن تھی۔ وہ دب سے اس کے پاس بیٹھی، لیکن اس نے ساوی کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ایفی، وہ اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ جیسے نیند سے جاگی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پہ پریشانی کے واضح آثار تھے۔ ساوی، میرے بابا، وہ اتنا کہتے ہی رو پڑی۔ کیا ہوا ہے انکل کو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے ساوی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں بلڈ کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج پر۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے پوری بات بتا گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے اور تمہیں پتہ نہیں چلا کہ ان کو کوئی بیماری ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ بابا نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کو یہ خطرناک بیماری ہے، مگر انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ تب تم جانتی ہو نا، ان کے علاوہ میری اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ممی، میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ ایک بار بھی میرا نہیں سوچا انہوں نے۔ ان کے بعد میرا کیا ہوگا؟ وہ ساوی کے گلے لگتی روتے ہوئے بولی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس دنیا میں اس کے بابا کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماں اور باپ دونوں ہی اکلوتے تھے۔ ان کی شادی 20 سے ہوئی تھی۔ افرا کے بعد ان کو خدا نے اور اولاد سے نہیں نوازا تھا، اور اس طرح ان دونوں کی اولاد بھی اکلوتی تھی۔ اس کے دادا دادی تو اس کے بچپن میں چل بسے تھے، مگر نانا نانی جب وہ 2 سال کی ہوئی تب انہیں اکیلا کر گئے۔ وقت نے وقت پہ ان کے اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا۔ اس کے ماما کی ڈیتھ بھی 3 سال پہلے ہوئی تھی، اور اب اس کے پاس صرف اس کے بابا ہی تھے، اس کی زندگی کا واحد سہارا، اس کے جینے کی واحد وجہ۔ جب وہی نہیں رہیں گے تو وہ جی کر کیا کرے گی؟ ایسے مت بولو ایفی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مایوس مت ہو، خدا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ماما، بابا، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، وہ اس سے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ خدا پہ ہی بھروسہ ہے، اب تو اور تم میری زندگی ہو، افرا اس کے گلے لگتے بولی۔ چلو اٹھو، اب یہاں سے چل کے منہ ہاتھ دھو، اور ٹینشن بالکل مت لو، اللہ بہت بڑا کارساز ہے، وہ کبھی انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، بے شک، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ پھر وہ اس سے واش روم کی طرف لے گئی تاکہ اس کا حلیہ درست کرے، ابھی ان دونوں کو کلاس بھی لینی تھی۔ ساوی ابھی یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ حنا بیگم اور وقار صاحب اس وقت نادیہ بیگم اور مراد صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ مراد صاحب اور وقار صاحب بزنس کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ نادیہ بیگم اور حنا بیگم گھریلو باتوں میں مصروف تھی۔ نادیہ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی تھی، حنا بیگم دھیمے سے بولی۔ جی بھابی، کہیے، کیا بات کرنی تھی؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے شایان اور ساوی کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ شادی کے بارے میں وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اب دیکھو، دونوں بچے ہی اب بڑے ہو چکے ہیں، تو ان کی شادی بھی تو کرنی ہے، حنا بیگم سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ساوی تو ابھی بس 20 سال کی ہوئی ہے بھابی، اور ابھی وہ پڑھ رہی ہے، میں اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اور شایان سے میں نے پوچھا تھا، وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ پہلے اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے، نادیہ بیگم نے جواب دیا۔ کیریئر کیا بنانا ہے؟ اچھا خاصا تو بزنس ہے بھائی صاحب کا، اور شادی آج نہیں تو کل کرنی ہی ہے نا، حنا ناگواری سے بولی۔ جی بھابی، کرنی ہے شادی، مگر جب میرے بچے راضی ہوں گے تب، میں ان پہ اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتی، اب کہ انہوں نے صاف جواب دیا۔ ہاں تو میں کون سا ابھی کہہ رہی ہوں، جب وہ راضی ہوگا تب ہی کریں گے، اور ابھی تو میری آنیہ بھی پڑھ رہی ہے، حنا بیگم نے کہا۔ تو وہ انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ مطلب میں سمجھی نہیں آپ کی بات، نادیہ بیگم سوالیہ ہوئی۔ مطلب یہ کہ آج کا دور اتنا اچھا نہیں ہے، اب شادی کرنی ہی ہے تو ضروری ہے کہ غیروں میں کی جائے، اسی لیے میں تم سے ساوی کے لیے اشر کا اور آنیہ کے لیے شایان کا رشتہ مانگ رہی ہوں، اب کہ انہوں نے صاف الفاظ میں اپنی بات کہی، اور ان کی بات سن کے نادیہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ انہیں کہاں امید تھی کہ ان کے بھائی اور بھابھی اس طرح کی بھی خواہش رکھتے ہوں گے۔
معاف کیجیے گا بابی، مگر میں ساوی کی شادی اشر سے نہیں کر سکتی۔ آپ نے بالکل درست کہا، خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اور میں ساوی کی شادی خاندان سے باہر کروں گی بھی نہیں۔ ہم نے بہت پہلے ہی درید اور ساوی کی شادی کا سوچ لیا تھا، تو ساوی کی شادی کہیں اور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے شایان اور آنیا کی، تو آنیا مجھے بھی بہت عزیز ہے، میرا اپنا خون ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ وہ میرے گھر کی بہو بنے، مگر میں شایان کی رضامندی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی۔ جب وہ آئے گا تو میں اس سے اس کی مرضی پوچھ کے ہی آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک آپ کسی سے بھی اس بارے میں بات مت کیجیے گا، خاص طور پر بچوں سے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کو پہلے سے ہی پتہ چلے اور بعد میں ان میں سے کوئی راضی نہ ہو تو دوسروں کو دکھ ہوگا۔ ابھی درید اور ساوی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور وقت کے پہلے میں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ وہ آپس میں بہت اچھے دوست ہیں، اور میں ان کی دوستی جیسے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ نادیہ بیگم تفصیل سے بتاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی، مگر اشر تمہارا اپنا خون ہے، تمہارے بھائی کا بیٹا، جبکہ درید کا تو تم سے سگا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھائی صاحب کا سگا بھتیجا ہے، تمہارا نہیں۔ ہنا بیگم کو ساوی اور درید کا سن کے پتنگے ہی لگ گئے تھے، اور وہ تلخی سے بولی تھی، بابی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں، آپ نے آج تو کہہ دیا، آئندہ ایسا مت کہیے گا۔ درید میرا خون نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ مجھے میرے بچوں سے بڑھ کر عزیز ہے، ماں بن کر پالا ہے میں نے اسے، اور رشتے صرف خون کے ہی نہیں ہوتے، احساس کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کی خوشی ساوی ہے جس سے میں اس سے نہیں چھین سکتی۔ نادیہ بیگم کو ان کی بات ناگوار گزری تھی، اور انہوں نے اپنی ناگواری چھپائی بھی نہیں تھی۔ اور ساوی اس کی خواہش کا کیا پتہ وہ درید کو پسند ہی نہ کرتی ہو۔ ہنا بیگم نے ایک اور نکتہ اٹھایا، جبکہ اندر ہی اندر وہ سلگ رہی تھی، وہ میری بیٹی ہے، اپنی پرورش پر مجھے پورا یقین ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی، جسے ہماری خوشی خود سے بڑھ کر عزیز ہے۔ نادیہ بیگم ناز سے بتا رہی تھی، ٹھیک ہے، میں تمہیں ساوی کے بارے میں فورس نہیں کروں گی، مگر آنیا اسی گھر کی بہو بنے گی۔ انہوں نے دو ٹوک کہا تھا، جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں، اگر شایان کے ساتھ ہی آنیا کا نصیب جڑا ہے تو وہ شایان آنیا کا ہی نصیب ہوگا، باقی خدا بہتر جانتا ہے۔ نادیہ بیگم نے بات ختم کی۔ بھائی ایسی کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں اب جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ مراد صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی گھر کی ہی باتیں کر رہے تھے، نادیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ تو پھر اگر باتیں ختم ہو گئی ہیں تو چائے تو پلا دے، بہت طلب ہو رہی ہے، وقار صاحب نے کہا تھا۔ جی ضرور بھائی صاحب، ابھی بنا کر لاتی ہوں، نادیہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ چلو میں بھی چلتی ہوں۔ ہنا بیگم بھی ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ اس وقت ساحل سمندر پہ گزری جادو میں کھویا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ بیچ پہ آتی تھی تو اس کی شرارتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، کبھی اس پہ پانی پھینکتی اور کبھی پانی میں دور تک جا کے اس سے دوڑا کر رکھتی تھی۔ وہ اسے یاد کرتے جانے انجانے میں ہی مسکرا رہا تھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی تو دل میں وحشت بڑھی ہوئی تھی۔ ایسی وحشت بھی نصیبوں سے ملا کرتی ہے، ہم تجھے ہار کے ہنستے بھی ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اور اب آج 8 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ اسے نہیں ملی تھی۔ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی جب وہ اسے یاد نہ کرتا ہو۔ اس کی ہر آتی سانس اس کے نام کا وید کرتی تھی، اور جب یہ یادیں حد سے بڑھ جاتی تو وہ یہاں اس کی پسندیدہ جگہ پہ آ جاتا تھا، خود کو سکون دینے کے لیے۔ ابھی اسے آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو بیٹا، آپ جلدی گھر آ جائیں، بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ بوبا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تو وہ خود بھی گھبرا گیا۔ میں آ رہا ہوں، آپ ان کا خیال رکھیے۔ اس نے بوبا کو تاکید کی اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا آدھے گھنٹے کا فاصلہ 15 منٹ میں طے کر کے گھر پہنچا۔ بوبا لاؤنج میں ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ بے ہوش ہو گئی ہیں، بوبا نے پریشانی سے اطلاع دی۔ وہ گہری سانس بھرتا ان کے کمرے کی طرف بڑھا اور آگے بڑھ کر ان کا کمزور اور نحیف سا وجود اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ بوبا بھی ان کا سر گود میں رکھ کر پیچھے ہی بیٹھ گئی اور آیت کرسی کا وید کر کے ان کے چہرے پہ پھونک مارنے لگی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے، انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور وہ خود نڈال صاحب بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہ سب اس کے خود کی وجہ سے ہو رہا تھا، سب کا ذمہ دار وہ تھا۔ آج اگر وہ اس حالت میں تھی تو صرف اس کی وجہ سے، نہ وہ سب کرتا اور نہ آج ایسا ہوتا۔ اس نے سب کا مان بھروسہ جو وہ اس پہ کرتے تھے توڑ دیا تھا۔
سے اسے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، وقت کو واپس موڑ دے جہاں سب خوش رہتے تھے، کوئی دکھ نہیں تھا ان کی زندگی، مگر ایسا صرف وہ سوچ سکتا تھا، ایسا ممکن تو نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی دنیا کو دیکھنے لگا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، ایک دوسرے سے بے نیاز، دوسروں کے غموں سے لاپرواہ۔ اپنا غم تو اپنا ہوتا ہے نا، دوسروں کا ہمارے غم سے کیا لینا دینا۔ وہ کھوئے ہوئے انداز سے باہر دیکھ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں کو تڑکا رہے تھے۔ پھر اسے وہ نظر آئی تھی۔ کیا یہ سچ تھا؟ ہاں، وہ وہی تھی جسے وہ 1 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے بغیر اس کی زندگی ویران ہو گئی تھی۔ اس نے بار بار پلکیں جھپکائیں کہ کہیں یہ خواب تو نہیں، مگر نہیں، وہ حقیقت تھی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ باہر پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا جسم پہلے سے بڑا بڑا لگ رہا تھا اور اس نے اپنے وجود کو ایک بڑی چادر سے اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ پورا وجود اس چادر میں چھپ گیا تھا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ اس وقت وہ 2nd فلور پہ تھا۔ بھاگ کر نیچے آتے وہ بری طرح گرتے ہوئے بچا، مگر وہ رکا نہیں۔ جب تک وہ پارکنگ میں پہنچا تب تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پارکنگ میں کھڑے گارڈ سے بھی پوچھا، مگر اس نے کہا کہ ابھی 2 لیڈیز جہاں سے گئی ہیں۔ اس نے گاڑی کا نمبر پوچھا، مگر گارڈ کو نمبر یاد نہیں تھا۔ وہ افسوس سے ہاتھ ہلاتا رہ گیا، مگر وہ خوش تھا، وہ بہت خوش کہ وہ زندہ تھی۔ اسے جو رب سے امید تھی اس کی خیریت کی، وہ ٹوٹی نہیں تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کی زندگی کو محفوظ رکھا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ اسی شہر میں تھی اور اب اسے ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ وہ بہت جلد اپنی منزل کے قریب ہوگا، ایسا اسے لگتا تھا، مگر کون جانے کہ منزل کے پاس پہنچ کے بھی وہ منزل پا نہیں سکے گا، یہ تو بس خدا جانے۔